گھریلو خیالات کے تھے اور مسائل سے میرا ان سے رابطہ ہوتا رہتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ایک مسئلہ میں نے لکھ کر دیا تھا تو وہاں چیلنج ہو گیا، تو میں عدالت میں پیشی ہے میری، میں مطمئن کروں گا عدالت کو کہ جو مسئلہ میں نے لکھ کر دیا ہے وہ صحیح ہے۔ تو قانونی طور پر جو مفتی فیصلہ فتویٰ لکھ کر دیتا ہے آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہم چونکہ آگے بڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ چاہیے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ دوسرے مفتی صاحب کے پاس بھی چیلنج کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے انہوں نے کس طریقے سے لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے، یہ تو غلط ہے، اور چیلنج ہوتے ہیں۔ یا آپ نے دیکھا نہیں شریعت کورٹ میں چیلنج کئی ہوئے ہیں سود کے مسئلے پر، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری یہ ہے دارالعلوم دیوبند میں تو خواتین کے باقاعدہ دارالافتاء علیحدہ ہے، دارالافتاء ہے ان کے، وہاں کی جو تعلیم کے مطابق وہاں ہنر وغیرہ بھی خواتین کو، مردوں کے علاوہ خواتین کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی یہ رسم نہیں ہے کہ ایک عورت جاتی ہے کسی دینی ادارے میں تو اس کو مرد سے واسطہ پڑتا ہے، مفتی صاحب سے کچھ بتاتی ہے کچھ نہیں بتاتی۔ اگر خواتین کے ساتھ یعنی مفتیہ بٹھا دی جائے تو اس سے بچیوں کو اور عورتوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جب دونوں فریقوں کو بلا کر مفتی صاحب دونوں کی بات سن کر پھر فتویٰ لکھیں گے تو پھر فتوے پر بحث نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے بارہا یہ تجویز دی ہے، رائے دی، اگر حکومت پاکستان مخلص ہے کہ اس ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے تو اس کا بالکل آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جیسے ضلع میں کچہری ہے تو کچہری میں ایک دارالافتاء کا وہ دفتر بنائے، اس میں تمام مسالک کے مفتیان کرام کو بٹھائیں، جو فتویٰ لینے آئے وہ تمام مفتی اس کو پڑھ کر آخر میں متفق علیہ فتویٰ دیں، اور ایک ان کا ہیڈ ہو وہ آخر میں سٹیمپ لگائے، سائن کرے کہ میں نے اس سوال کو، فتوے کو چیک کیا ہے جو انہوں نے فتویٰ لکھ کر دیا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں الجواب الصحیح، اس کا جواب جو انہوں نے لکھا یہ صحیح، پھر فرقہ واریت میں کمی آئے گی۔ جب ایک مفتی نے کوئی فتویٰ دیا، دوسرے نے کوئی دیا، تیسرے نے کوئی دیا، چوتھے نے کوئی دیا، تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا کہ کچھ دن انتظار کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ پھر آیا تو لوگوں کو وہ بھی ساتھ لے کر آئے، جیسے مناظرے کا چیلنج ہو نا تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحبان کی آج کل کبڈی ہے، دنگل ہے، لڑائی ہے، مناظرہ ہے، یہ دور ختم ہو گیا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کو شوق ہے وہ عدالت میں آئے تاکہ کوئی فیصلہ تو ہو، کوئی ریکارڈ پر تو ہو کہ فریق مخالف کیا کہہ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ دنوں کے بعد کہ اس کو حق مہر مثلی دیا جائے گا۔ سوال کیا تھا کہ مرد فوت ہو گیا، حق مہر طے نہیں ہوا تھا، حق مہر مثلی یعنی وہ خاتون جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اس کی ماں خالہ وغیرہ کو جو حق مہر تھا اس کے مطابق دیا جائے گا۔ ایک یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ اس کو وراثت بھی ملے گی، وراثت بھی ملے گی۔ تیسری شق میں جو تھا وہ یہ ہے کہ وراثت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عدت بھی پوری کرنی ہوگی، عدت بھی گزارنی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مسئلہ اپنے اجتہاد اور قیاس سے کیا۔ اب ذرا یہ غور کیجیے، تو صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے نا، حکم بھی تھا کہ جہاں مسئلہ سمجھ میں نہ آئے پھر اجتہاد سے کام لو۔ حضرت معقل تھے صحابی رسول رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا واہ
صحابی رسول کیا کہنے، جو آپ نے کہا ہے سچ بتاؤ، یا آپ نے اپنے اجتہاد اور قیاس سے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا ہو بہو یہی بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو ظاہر ہے بعض اوقات ایک صحابی رسول کی بات سنتے دوسرے صحابی نہیں ہوتا، یہ درجات ہے نا۔ کچھ صحابی وہ ہیں جو شب و روز اللہ کے نبی کے پاس تھے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے زیارت کی، کلمہ پڑھا اور چلے گئے، پھر ان کو زندگی میں آنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ کچھ وہ ہیں جو کچھ عرصہ رہے چلے گئے۔ تو یہ مستقل بحث ہے۔ جو ایک مرتبہ دور سے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور وہ چلا گیا، پھر اس کو آنے کا موقع نہیں ملا، اب اس نے جو سنا تھا وہ اس نے آگے جا کر وہی بتا دیا، بعد میں حکم کوئی اور آ گیا۔ تو اس لیے اعتبار ان کا ہوگا جو اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ ان کا نام تھا جی، میں نے حضرت کیا حضرت ماقل رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا واقعی آپ نے یہ باتیں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد، میں تمہارے لیے ہر اس مسئلے پر راضی ہوں جس مسئلے پر عبداللہ بن مسعود راضی ہے۔ یعنی وہ مسائل صحیح بتاتے ہیں، اعتماد کیا۔ ایک مسئلے پر بھی میرے نبی نے صحابہ پر اعتماد کیا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح بتاتے ہیں۔ جو صحابی مسئلہ غلط نہیں بتاتا، تم کیسے قیاس کر رہے ہو کہ وہ ایمان کی باتیں غلط بتائے گا؟ دوسری جگہ فرمایا وَسَخَطْتُ لَكُمْ مَا سَخَطَ لَكُمْ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، جس کو ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود جس مسئلے کو انکار کر دیتے ہیں، پسند نہیں کرتے، میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ بالکل مسئلہ جو ہے واضح ہو گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ اب جب فوت ہو گیا اس کا خاوند، اب عورت کی جب عدت جو ہے چل رہی ہے، عدت کے دوران پتہ تھا، عدت ختم نہیں ہوئی، عدت کے دوران سب کو پتہ تھا، پھر نکاح اس نے پڑھا، عورت نے پڑھا، تو جو نکاح پڑھانے والا ہے اس کی بھی چھٹی، جو نکاح میں شامل ہے اس کی بھی چھٹی۔ عدت گزرنے کے بعد اگر انہیں پتہ تھا، پھر جزیات ہے فقہ کی، اگر انہیں پتہ نہیں تھا پھر تو اس فتوے کی زد میں نہیں آئیں گے۔ اگر انہیں پتہ تھا پھر جو گواہ ہیں جو دوسرے ہیں وہ سب کے سب ملوث ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ دوبارہ کلمہ پڑھیں، اپنے نکاح کی تجدید کریں۔ عدت کے بعد ہو پھر نہیں، عدت پوری ہو جائے۔ عدت کے دوران اگر علم نہیں تو پھر بھی اس پر فتویٰ لاگو نہیں ہوگا۔ آج یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔